مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے حق گوئی کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان کی جو شب برات آ رہی ہے، جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ پاک سال بھر کے جو رزق ہوتے ہیں، جو انعامات ہوتے ہیں، جس روح نے آنا ہوتا ہے، جس انسان نے اس دنیا سے واپس جانا ہے، تو سب کی لسٹیں اللہ پاک اپنے ان مقرر فرشتوں کو دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو
اتنا ہی سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہے، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ بس اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ اس مہینے کی نسبت حضور نے اپنی طرف رکھی ہے، حالانکہ سارے ہی دن، سارے ہی مہینے، سارے ہی لمحے کون مالک ہے؟ وہ رب جس نے پوری کائنات کو سجایا ہے۔ مہینے بھی اسی کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، دن بھی اسی کے ہیں۔ تو حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا اس کا ایک سرا جو ابتدا ہے وہ رجب کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دوسرا جو آخری اس کی انتہا ہے فرمایا وہ ماہ رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ماہ رمضان بھی حضور کی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ شعبان غروب ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو رحمتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تمہاری عمر کا فیصلہ فرماتا ہے، تمہارے رزق کا فیصلہ فرماتا ہے، تمہیں توبہ کے مواقع اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اے انسان تو سمجھ جا، ہم مصروف دنیا میں رہتے ہیں۔ آج انسان جتنا مصروف ہے پہلے زمانوں کے اندر، اور آپ 30 سال 25 سال 35 40 سال پیچھے چلے جائیں تو گھر کا ایک آدمی کمانے والا ہوتا تو دوسروں کو فکر نہیں ہوتی تھی، اور شام کو گھر کا ہر افراد، ہر آدمی دودھ پی کے سوتا تھا، دودھ پی کے سوتا تھا۔ اور یہ جو ڈالٹا آیا، یہ گھی آیا، لوگ اس کو اپنے گھروں میں نہیں لے آتے تھے، نہیں ہمارے بچے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ آج دیکھیں ہم کس دور کے اندر، آج تو یہ گھی لینا مشکل ہو گیا، اور دیسی گھی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک غریب آدمی، دیہاڑی دار آدمی، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے کہ ان کو یہ چیزیں، یہ نعمتیں لے کے دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مصروف دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہر آدمی مصروف ہے، جوان ہے وہ بھی مصروف ہے، بزرگ ہے وہ بھی مصروف ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا رخ ہے وہ یہی دنیا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا، گپ شپ لگا لینا، یہی دنیا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، ہم سودا بیچ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہماری زندگی یہی ہے۔ اور ہم بازار کے اندر بیٹھے ہیں، مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہم کہتے ہیں گاہکوں کا رش ہے، ہمیں یہی ہماری زندگی کا مفہوم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہم نے زندگی کا ایک رخ دیکھا ہے، ایک رخ دیکھا ہے، ایک سائڈ کو ہم نے دیکھا ہے، دوسرے رخ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ تو زندگی کا ایک سفر ہے۔ جس طرح کے عالم ارواح کے اندر انسان کی روح تھی، جسم نہیں تھا، تو اسی طرح روح چلتی چلتی جسموں کے اندر آ گئی، ماں باپ کی پشت اور رحم کے اندر آئی، پھر ہمیں جسم بھی حاصل ہو گیا، روح بھی مل گئی، اس دنیا کے اندر آ گئے۔ تو اسی طرح اس دنیا کو چھوڑ کے ہم نے اور دنیا کا سفر کرنا ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کا سفر کہتے ہیں، پھر عالم معاشر ہے، اور اس کے بعد پھر عالم جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو زندگی وہاں، اگر یہاں انسان کامیاب ہو کے نہ گیا تو اس کی ساری زندگی کا مقصد ادھورا رہ گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اس دنیا کو دیکھا ہے، ایک خاموشاں دنیا ہے، خاموش دنیا۔ یہاں بازار کے اندر رش ہے کہ ٹریفک چل رہی ہے اور گاڑیاں چل رہی ہیں
آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور ایک وہ دنیا ہے وہاں پرندہ بھی نہیں بولتا، وہ خاموش دنیا ہے، وہ خاموش دنیا ہے۔ پر وہ کیا ہے؟ وہ قبرستان کی دنیا ہے۔ قبرستان کے اندر چلے جائیں، جا کے وہاں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے آس پاس آپ کے ساتھ قبریں ہیں، تو وہ سکندر کی ماں آئی۔ جب سکندر بادشاہ یہاں سے جانے لگا تو ماں باپ اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے، اسی لیے جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے عزیزوں کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کے سلام عرض کرتے ہیں، اور انہیں کچھ سکون ملتا ہے۔ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے بھائی کی قبر ہے، یہ میرے والد کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ بیٹھ کے فاتحہ خوانی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب سکندر فوت ہوتا ہے تو سکندر کو قبرستان کے اندر دفنایا گیا، ماں تڑپتی ہے، گھر کے اندر سکون میسر نہیں آتا، میں جاؤں اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے اس کو فریاد کروں۔ تو جس وقت قبرستان کے اندر جا کے پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں سکندر بیٹا، تو وہاں سے جو گورکن قبر کھودنے والا ہے وہ پوچھتا ہے ماں کس سکندر کو پکار رہی ہے؟ یہاں ایک سکندر نہیں، کئی سکندر، ہزاروں سکندر اس مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ یہاں غریب آدمیوں کی قبریں نہیں، یہاں تو امیروں کی قبریں بھی یہی ہیں، اور جو اپنے تخت پر بیٹھتے تھے ان کے پاس دولت تھی، نوکر چاکر تھے، اور اسی طرح قیمتی گاڑیاں تھیں، آج وہ بھی قبرستان کے اندر پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جائیں قبرستان کے اندر، وہ کتبے لکھے ہوئے ہیں، کوئی سائنسدان مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑا ہے، کوئی معمار، کوئی مستری، کوئی ٹھیکیدار، کوئی ڈاکٹر، کوئی حافظ قرآن، کوئی مفسر قرآن، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن، وہ ساری قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو وہاں یہ نہیں آپ کہہ سکیں گے کہ یہ غریبوں کی قبر ہے، غریب آدمی کی قبر ہے، یہ امیر بھی وہاں ہے، غریب بھی وہاں ہے۔ تو جو یہاں دنیا کے اندر جن کا حکم چلتا تھا، تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، ایک آواز نکالتے، ایک حکم جاری کرتے، ساری مشینری رک جاتی تھی۔ تو آج وہ بھی مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر زندگی کا یہ ایک رخ دیکھا ہے دنیا کا، تو ایک رخ اس کو دیکھیں کہ جو قبرستان کی دنیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اگر اس دنیا کے اندر اس سے سب کچھ مل گیا اور آخرت کی فکر نہ کی، آخرت کی تیاری نہ کی، تو میرے بھائیوں وہ ناکام ہو کے جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کیمیا سعادت کے اندر لکھتے ہیں، ایک اللہ والے کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ دنیا کی مجھے جو زمین ہے، زمین بھر کے برابر اللہ مجھے سونا دے دے، یہ ایک پاکستان کی بات نہیں، انڈیا کی بات نہیں، ایک لندن یا امریکہ کی بات نہیں، پوری دنیا، فرمایا اتنا مجھے سونا دیا جائے اور جنت کے اندر مجھے ایک جھونپڑی دی جائے، جنت کے اندر مجھے جھونپڑی دی جائے، تو میں یہ سونا قربان کر کے جھونپڑی قبول کر لوں گا۔ یہ تو نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ آج جس کے پاس یہ ہمارا دھیان جاتا ہے، یار اس کے پاس اچھی گاڑی بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس کارخانے بھی ہیں، اس کے پاس کوٹھیاں بھی ہیں، ان کے نوکر بھی ہیں، اور دروازہ کھولنے کے لیے نوکر سامنے دروازہ کھول رہے ہیں، اور گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں، اور سردار کو، تاجر کو بٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، آخرت کی نعمتیں ختم ہونے کے لیے نہیں، وہ باقی رہیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ جو موقع اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے، یہ ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان کی جو 15 تاریخ آ رہی ہے،
ویسے تو اللہ پاک نے ہر دن آپ کے لیے توبہ، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں ابھی جوان ہوں، یہ دیکھیں میری بقایا زندگی کتنی ہے، میری بقایا زندگی کتنی ہے۔ کسی کو یہ نہیں معلوم، نہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ بقایا میں نے اتنے سال رہنا ہے، اتنے سال میری بقایا زندگی ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر ہمیں نادانوں کی طرح نہیں اور ذہین لوگوں کی طرح ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ شعبان جو تمہارے پاس آیا ہے، فرمایا یہ اللہ کی وہ رحمتیں لے کر آیا ہے۔ اور جس وقت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا ہے، فرمایا اسی لیے دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ جو آیت آپ سنتی ہیں عام خطبے کے دوران یہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا یہ آیت اسی ماہ شعبان کے اندر نازل ہوئی، یہ آیت ماہ شعبان کے اندر نازل ہوئی۔ تو فرمایا اپنے نبی پر درود و سلام تمہیں پڑھنا چاہیے، پڑھ کے درود پڑھنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے، اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر اپنے مال کی خراج کرنی چاہیے اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا اس مہینے کے اندر جب اللہ کے وہ فرشتے آئیں، وہ رات آئے، آپ اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ جب اللہ کے فرشتے آئیں اس اجتماع کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں وہ یہ بھی کہیں یا اللہ یہاں تو ایک نوجوان وہ بھی بیٹھا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، یہاں وہ بزرگ بھی بیٹھا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، فرمایا یہ حضور کا وسیلہ ہے، اللہ اس سے کتنا پاک بنا دیتا ہے، اس کی حیثیت کس طرح ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح کہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، فرمایا جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر کے اس بچے جیسا آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے اپنے نبی کے دروازے پہ آنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر لو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ آپ کہیں گے، آپ کے ذہن کے اندر سوال آئے گا، یار میرے نبی کا مزار اقدس تو مدینے میں ہے، وہاں تو میں پہنچ نہیں سکتا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، پاکستان کے اندر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میں کیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگوں؟ میں اس کی مثال ایک یہ دینا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کی شریعت یہاں بھی وہی چل رہی ہے، وہاں بھی وہی حکم ہے، دنیا بھر کے اندر حضور اسی طرح آپ کا کلمہ چل رہا ہے۔ جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا درود سنتے ہیں۔ پر میں اپنے آپ کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کرنا چاہتے ہو، آؤ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لو۔ فرمایا درود پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت یہ ان کو اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت تھی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی سے کبھی بچھڑنا نہیں چاہتے تھے، کبھی بچھڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہر وقت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دکان پہ بیٹھتے، پھر نماز کا انتظار ہوتا، اذان کا انتظار ہوتا، کب اذان آئے میں اپنے نبی کا جا کے دیدار کر لوں،
کب مجھے اللہ کا بلاوا آئے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول، پریشان بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثوبان کیا بات ہے، آج تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آج دکان میں بیٹھا تھا، میرے دل میں ایک خیال آیا۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ فرمایا خیال یہ آیا کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچ جائیں، تو جنت میں پہنچ کر آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ہم تو نیچے حصے کے اندر ہوں گے، آپ کے ساتھ تو ہم نہیں مل سکتے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت ثوبان نے سوال کیا، یہ جو آیات میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، آیت نمبر 69 سورۃ النساء، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ گئے حضور کی بارگاہ میں، اور جبریل جاؤ میرے نبی کو میرا سلام بھی دے کے آؤ اور یہ خوشخبری بھی سنا کے آؤ، جو آپ کا امتی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی رفاقت ہے، کتنی بڑی دوستی ہے۔ آپ یہاں دنیا کے اندر ایک ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر، ہمسائے کے حقوق ہیں ہمسائے کے اوپر، اور اللہ کے حقوق ہیں اپنے بندوں کے اوپر، بھائیوں کے حقوق ہیں اور بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ماں باپ کے حقوق یہ کم ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق اس سے کم ہیں، اور اسی طرح ہمسائے کے حقوق کم ہیں۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ حقوق ہیں تو ہمارے نبی کے ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ حقوق ہیں تو وہ اللہ کے نبی کے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ ہم تو آپ کے 2 آنسوں کا معاوضہ نہیں دے سکتے، 2 آنسوں کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگتے رہے، کبھی غار ثور کے اندر اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، کبھی غار ہیرا کے اندر اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہم رب ہب لی امتی، اللہم رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو فرمایا یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا ثوبان تمہیں مبارک ہو کہ جو دنیا کے اندر میرے ساتھ محبت فرمائے گا، قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی درود پڑھنے کی۔ ایک بچی دلائل الخیرات کے اندر، یہ جو محمد بن سلیمان یہ بزرگ گزرے ہیں، ان کو وضو کرنے کی حاجت پیش آئی، نماز کا ٹائم تھا، تو ایک کنویں کے کنارے پہ پہنچتے ہیں، کنویں کے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو نہ ان کے پاس ڈول ہے نہ رسی ہے، اور نماز کا بھی ٹائم ہے، وضو کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بیٹی چبارے پہ کھڑی ہے۔ اس نے جس وقت اس بزرگ کو دیکھا یہ پانی کے انتظار میں ہے، میرے بھائیوں ہم نے حقیقت میں اپنے نبی کے ساتھ وہ وفائی نہیں کی، وہ تعلق ہی نہیں بنایا۔ وہ بچی آئی، اس نے کہا کہ بابا جی کہ کیا بات ہے، آپ پانی لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ تو پانی کافی نیچے ہے اور پانی اوپر نہیں آ رہا، میرا ہاتھ نہیں جاتا پانی تک۔ اس بچی نے کیا کیا؟ اس نے تھوک دیا، اس کنویں کے اندر تھوک دیا، جس کے سبب سے محمد بن سلیمان نے پھر یہ کتاب درود کی فضیلت پر پھر اس نے کتاب لکھی ہے۔ آج یہ کتاب مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو جس وقت اس نے تھوکا تو وہ پانی ابھرتا ہوا کنارے پہ آ گیا۔ تو اس نے کہا بیٹی آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کو یہ کہاں سے فضیلت ملی ہے؟
تو وہ بچی کہنے لگی حضور کے درود پڑھنے کی وجہ سے، حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے۔ فرمایا میں بھی اسی کنویں کے کنارے پہ آتی ہوں، جب مجھے پانی کی ضرورت ہو تو میں کنارے پہ آتی ہوں، پانی اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کیا درود پڑھا، ذرا آپ بھی پڑھ لیں میں بھی پڑھ لوں، اس کو میں نے یہاں لکھ کے آپ کے لیے، اس برکت کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس بچی کو یہ فضیلت ملی ہے۔ تو اس بچی نے کیا پڑھا ہے، اللہم صلی علی، پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد دائمتا مقبولتا نؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ حضور کے جو عظیم حق ہیں وہ بچی اس درود پاک کو پڑھتی تھی۔ آپ کے لیے کوئی قید نہیں، جو درود آپ پڑھنا چاہیں وہ بچی دلیل الخیرات کے اندر ہے کہ آپ نے پھر درود شریف کی فضیلت سے بڑی ذخیر کتاب لکھی کہ اللہ نے اس درود کی برکت سے اللہ نے اس بیٹی کو یہ مقام عطا کیا ہے، تو کوئی اللہ کے نبی کا امتی اس سے محروم نہ رہے۔ تو فرمایا پھر آپ نے کئی درود لکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اس کی فکر کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی سعادت الدارین کے اندر ہے، جو میرا امتی 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 100 مرتبہ کوئی درود آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پڑھ لیں، تو فرمایا اس کو انعام اللہ پاک کیا عطا فرمائے گا اس دنیا کے اندر۔ اس کو کیا انعام فرمایا، بریء من النفاق، فرمایا نفاق سے اللہ پاک اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا اس دنیا کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری محبت کا تمہیں انعام مل رہا ہے، اور 100 مرتبہ روزانہ آپ نے درود کی تسبیح پڑھی ہے، تو فرمایا اللہ انعام کیا دے رہا ہے دنیا کے اندر، فرمایا بریء من النفاق، اللہ تمہارے اس آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا، فرمایا یہ نفاق سے پاک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ منافق نہیں ہو سکتا، حضور کا غدار نہیں ہو سکتا، حضور پر محبت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ فرمایا ایک انعام، دوسرا انعام فرمایا کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اللہ پاک جس طرح دنیا کے اندر آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ بریء من النار، قیامت کے دن آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوگا بریء من النار، کہ یہ پیشانی، یہ آدمی جہنم سے بھی بری ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی آج کوشش کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ اپنے نبی پر روزانہ وظیفہ بنا لے کہ میں نے درود اپنے نبی پہ پڑھنا ہے۔ جس طرح میں دکان کی تیاری کرتا ہوں، جس طرح اپنی اولاد کی تیاری کرواتا ہوں کہ اسے میں نے سکول میں چھوڑ کے آنا ہے، اس کو میں نے دکان پہ چھوڑ کے آنا ہے، اس کو مدرسے کے اندر چھوڑ کے آنا ہے، تو اسی طرح اپنا ایک ٹائم نکالے کہ میں نے بیٹھ کے اور 20 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگے، میں نے درود حضور کی ذات پہ پڑھنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو میرے نبی کے میرے اوپر حقوق ہیں اور عظیم حقوق ہیں، تو اللہ ہم ان عظیم حقوقوں کو ادا کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، درود پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ اپنی رحمتوں کو بھیج دے ہمارے نبی پر۔ تو میرے بھائیوں، ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الشفاء قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ حضور کی محبت کی ادائیں کیا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ باجوید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے پاس کوئی مہمان آ گئے، بزرگ آ گئے، آپ نماز سے تھوڑے لیٹ ہو گئے جماعت کرانے کے لیے، تو ایک وہاں نوجوان ہے اور لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھا نہیں سکتا، وہ اسی لیے نہیں پڑھا سکتا کہ ہر وقت مجھے موت یاد رہتی ہے،
تو کہیں مجھے موت مصلی پہ نہ آ جائے۔ تو پھر جس وقت ان لوگوں نے ان کا یہ تقویٰ طہارت دیکھی، یار اتنا پرہیزگار کہ وہ نماز کے اندر بھی کھڑا ہے، موت سے ڈر رہا ہے، تو وہ سارے کہنے لگے نہیں بھائی آج پھر نماز آپ نے پڑھانی، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جس وقت وہ مصلی پہ جانے لگے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا نوجوان ذرا ٹھہر جا۔ اس نے پھر کیا کہا، وہ نماز پڑھانے سے پہلے کہنے لگا اچھا میں زور کی نماز تو پڑھا دیتا ہوں، پھر مجھے عصر پہ مجبور نہیں کرنا کہ آپ عصر کی نماز پڑھائیں۔ تو بایزید بستامی نے جب یہ بات سنی تو اسے کہا کہ نوجوان ٹھہر جا، تیری بات کے اندر تضاد ہے، دوگلی پالیسی ہے، دو حالتیں تو نے اپنے زبان سے بیان کی ہیں۔ ایک تو نے یہ کہا ہے کہ میں نماز پڑھا نہیں سکتا، ہر وقت میرے اوپر موت طاری رہتی ہے اور کہیں مصلی کے اوپر موت کا فرشتہ نہ آ جائے اور میری روح قبض نہ ہو جائے، اور اسی وقت تو نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ مجھے عصر کی نماز کا نہ کہنا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر تجھے اتنی مہلت یہاں نہیں مل رہی تھی تو پھر عصر کی تو آرزو کس طرح تو کر بیٹھا ہے؟ تو اسی طرح تو نے اپنے فعل کی خود ہی اپنی زبان سے نفی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ دلیل پیش کریں کہ ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کو دیکھیں، ہمارے اعمال تو اس کی طرف نہیں، ہمارے اعمال تو اس کی مخالفت کے اندر نہیں جا رہے۔ حضور کا فرمان ہے مسجد کے اندر آ جاؤ، ہم مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کا فرمان ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا حق نہیں کھانا، ہم کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ہی اعمال کو، اپنے فعل کو درست کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے اتباع رسول، رسول کی اتباع کے اندر آ جائیں۔ حضور جو جو کام کرتے گئے ان کو اپناتے جائیں۔ فرمایا ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں۔ اور دوسرا، جب حضور کے ساتھ کوئی عمل کرنا ہو، درود پڑھنا ہو، آپ کے دین کی، یہ دین کی خدمت کرنا یہ بھی حضور کا حق ہے۔ عالم دین کا ادب کرنا یہ بھی حضور کا حق ہے۔ بڑے کا ادب کرنا یہ بھی حضور کا حق ہے۔ ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی حضور کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے کہ ماں باپ کے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، اور باپ کی رضا کے اندر اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں، کون راضی ہے؟ رب بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان حقوق کا خیال کریں، ہمسائے کے حقوق کا خیال کریں، پڑوسی کا خیال کریں، اپنے عزیز رشتہ دار کا حق کو خیال کریں۔ فرمایا جب حضور کے ساتھ کوئی عمل کرنا چاہیں تو ادب کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں۔ اور فرمایا تیسری بات، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں تو ادب و احترام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اور القول البدی کے اندر ہے جو روزانہ 50 مرتبہ، جو روزانہ 50 مرتبہ حضور پر، یہ کم سے کم درجہ ہے، جو 50 مرتبہ درود روزانہ پڑھتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ فرمایا اس کے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ آج یہاں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی تاجر، کوئی کھاتا پیتا آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ دوڑے پھرتے ہیں کہ ہاں کہ میرا سلام ہو جائے، اور یہ آدمی مجھے دیکھ لے کہ ہاں کہ میں نے اس کو سلام کیا ہے۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ان عظیم صفوں کے اندر تلاش کرتے ہوئے اپنے امتی کے ساتھ سلام فرمائیں گے، اے میرے امتی، تو میرا وہ امتی ہے اور جو روزانہ 50 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت یہ ہے جس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ آ جائے پھر جہنم کی آگ بھی اسے نہیں چھو سکتی۔ اس کی فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں دکھا دی۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روٹیاں پکا رہی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ روٹی پکا رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ایک پیڑا مجھے دکھاؤ۔ جب پیڑا دکھایا حضور نے ہاتھ پہ رکھا، عائشہ نے اس روٹی کو بڑھایا اور تنور پہ لگایا، باقی روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی پکنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ وہ روٹی پک نہیں رہی۔
فرمایا جس پیڑے کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہے، فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر جہنم کی آگ بھی ہو تو اسے نہیں جلا سکتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے ہاں تشریف لائے، انہوں نے کھانے کی دعوت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد جو تولیہ جو دسترخوان تھا آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح اسے صاف کیا، ہاتھ صاف کر لیے، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ دسترخوان میلا ہوتا اسی آگ کے اندر ڈال دیا جاتا، فرمایا وہ صاف ہو جاتا لیکن آگ اسے جلاتی نہ۔ تو میرے بھائیوں 50 مرتبہ کوئی زیادہ ہے؟ پھر آپ دیوانے ہیں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس نبی کا امتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں روزانہ معمول بنائیں۔ اور آخر میں اپنی ایک اس بات کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ماہ شعبان ہے زیادہ نہ ہو سکے، رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے، ہر پیر کا روزہ رکھ لیں، ہر پیر کا روزہ رکھ لیں۔ 3-4 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ اگر روزے رکھے ہیں تو شعبان کے اندر رکھے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ روزے اس طرح شعبان کے اندر کثرت ساتھ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اس مہینے کے اندر ہر آدمیوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو اللہ کے فرشتے گواہی دیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کو روزے کی حالت کے اندر چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس حالت کو روزے کی حالت کے اندر پسند کرتے ہیں، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور آخر میں آپ دوستوں سے التجا بھی کرتا ہوں، گزارش بھی کرتا ہوں، جمعے کے بعد درود و سلام ہوتا ہے مسجد کے اندر، ایک تو عصر کے بعد درود کی محفل ہوتی ہے، ایک کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ چھوڑ دیں یار ان کمکاروں کو، یہ ان دکانداریوں کو چھوڑ دیں، کوئی گھاٹا نہیں آتا اور کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا ٹائم لگائیں۔ تو میرے بھائیوں فضیلت کتنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے کے دن میرے اوپر درود پڑھتا ہے، جمعے کے دن، فرمایا اس اپنے امتی کا درود تمہارا نبی اپنے کانوں سے خود سنتا ہے۔ تو ذرا ماہر جو جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے بعد اللہ کے گھر کے اندر سارے دوست کھڑے ہو کے حضور پر درود و سلام پڑھیں، پتہ نہیں کس کا اللہ پاک قبول فرما لے اور سب کی بخشش اللہ پاک ان کو اس کے وسیلے کے ساتھ بنا لے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے سامنے عزیزوں کے، دوستوں کے، دوست احباب کے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے سانسوں کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، ایک ایک سانس آپ کا بڑا قیمتی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ایمرجنسی ہو، آپ کا عزیز ایمرجنسی میں ہسپتال میں ہو، آپ عزیز رشتہ دار، یہ کئی منظر دیکھنے میں آتے ہیں، عزیز باہر کھڑے ہوتے ہیں، انتظار ہوتا ہے ڈاکٹر کیا کہتا ہے۔ جس وقت ڈاکٹر صاحب باہر نکلتے ہیں سب آدمی پوچھتے ہیں ہمارے مریض کا کیا بنا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں نے کوشش بڑی کی ہے، کوشش میں نے بڑی کی، اور جو ڈاکٹروں کا بورڈ تھا سب اپنی انتہا کو پہنچے، لیکن تمہارے مریض کے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار نہیں، وہ آگے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح یہ جو سانس ہے، ایک ادھارا سانس بھی بعد میں نہیں ملتا، اس کو غنیمت سمجھ۔ اللہ کی اذان ہے، صدا ہے، یہ کس کی دعوت ہے؟ میرے بھائیوں رب کی دعوت ہے۔ آؤ یار چلیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا بلاوا آیا ہے اور ہم نے اس کاروبار کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر آج محبت کریں گے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، تو قیامت کے دن بھی اللہ آپ کے ساتھ بھی محبت فرمائے گا، اللہ کا رسول محبت فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔